عبادت ختم ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے معراج والے واقعے کو بیان فرما کر فرمایا سبحان، وہ ذات کون ہے؟ وہ سبحان ہے، اسرا بعبدی، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے، اللہ خود لے جانے والے ہیں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ کہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا؟ آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت تو یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں مکہ مکرمہ میں سویا ہوا تھا، ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اور ایک یہ ہے کہ آقا مسجد حرام کے اندر سوئے ہوئے تھے، جہاں کعبۃ اللہ ہے وہاں ارد گرد جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، اور حرم جو ہے پورے مکہ کو حرم کہتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ بعض روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد آرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب آرام کر رہے ہیں تو اب ان کو جگانا نہیں ہے جا کے کہ بھئی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا محمد الرسول اللہ، چلیے اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، نہیں نہیں آواز نہیں دینی۔ اللہ کیا کروں، کیسے جگاؤں؟ تو روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نورانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کے تلموں کے ساتھ لگا دینا، نورانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تلموں کے ساتھ لگا دینا۔ ادب سکھایا نبوت کا، کہ نبوت کو بلایا نہیں کرتے، زور زور سے چیخیں مارنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نا، آداب ہیں نبوت کے۔ صحابہ اکرام بھی آتے تو بڑے ادب کے ساتھ آ کے صلاۃ السلام عرض کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر اپنے نورانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کے تلووں کے ساتھ ایسے لگائے تو نورانی پروں کی ٹھنڈک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ کھل گئی۔ پوچھا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ محبوب اللہ تبارک و تعالی نے آج آپ کو بلایا ہے آسمانوں پر۔ تو علماء نے لکھا ہے دیکھو معراج کا واقعہ ایک تو یہ ہے کہ ہم واقعہ بیان کر کے چلے جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ایک ایک لمحہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ساری کائنات سے زیادہ، ساری مخلوق سے زیادہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی پیغمبر تشریف لائے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق، فرشتے بھی، نوری اور ناری اور خاکی ساری مخلوقات جتنی بھی ہے، تمام مخلوقات سے زیادہ مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صرف اللہ سے کم مقام ہے، اللہ کی ذات سے کم، اور اللہ کی مخلوق کے اندر سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور عظیم مقام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ جو پر ہوتے ہیں نا، پر یہ اوپر ہوتے ہیں کندھوں کے ساتھ، اوپر ہوتے ہیں نا پر جی، تو جہاں نورانی مخلوق فرشتوں کی جو ہے نا، اب فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کی جہاں انتہا ہو رہی ہے وہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا اور ساتھ ادب بھی بتایا کہ اگر کوئی بڑا سو رہا ہے، آرام کے اندر ہے، تو جا کے اس کو ایسے پکڑ کے بازو سے یا پاؤں سے یا آواز دے کر مت بلاؤ، والد صاحب آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ والد کا مقام یقیناً اولاد سے بڑا ہے، اولاد بڑی بزرگ کیوں نہ ہو جائے، لیکن باپ ہونے کی حیثیت سے باپ کا مقام اولاد سے زیادہ ہے۔ اگر والد صاحب آرام کر رہے ہیں، استاد آرام کر رہے ہیں، کوئی عالم دین آرام کر رہے ہیں، کوئی بزرگ اور پیر آرام کر رہے ہیں، تو جا کے ان کو آواز مت دو، بلکہ اگر مجبوری ہے تو جا کے تھوڑا سا ان کے پاؤں کو دباؤ، یہ ادب ہے۔
ہمیں کئی مرتبہ ایسا موقع ملا اپنے اساتذہ کرام کو بیدار کرنے کا۔ طالب علمی کے دور کے اندر رات کو مطالعہ اور تکرار کرتے ہوئے اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آ رہا ہوتا تو ہمارے استاذ بڑے شفیق تھے، وہ فرماتے بیٹا اگر میں سو بھی رہا ہوں نا، اگر تمہیں کوئی بات سمجھنا ہے تو مجھے جگا دینا، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ ان کا حکم تھا۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے امتحانوں کے موقع پہ کوئی مقام سمجھ نہ آ رہا ہوتا، استاد جی آرام کر رہے ہوتے یا نماز کا وقت ہوتا، استاد جی آرام کے اندر ہوتے، تو کئی مرتبہ موقع ملا جگانے کا، جا کے ہم اپنے اساتذہ کو ایسے پاؤں سے دباتے تو فوراً ایسے آنکھ کھلتی، ہاں بیٹا جی استاد جی یہ مسئلہ ہے یا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اچھا بیٹا ٹھیک ہے۔ تو بڑوں کے جگانے کا آداب آج پتہ ہی نہیں ہمیں، ہم چھوٹوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھی والد صاحب سو رہے ہیں تو کیسے ان کے آرام کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ زور زور سے آوازیں دیتے ہیں ابو ابو اٹھ جاؤ، بسا اوقات آدمی گہری نیند کے اندر ہوتا ہے اور ایسے آدمی کو اچانک بلایا جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، بھئی کیا ہو گیا؟ تو کتنا بڑا ادب سکھایا گیا کہ بھائی تھوڑا سا پاؤں کو دبا دو، تو جب پاؤں کو دبائیں گے تو جو ہے سونے والے کی آنکھ جب کھلے گی نا ایسے کھولے گا تو فوراً نظر پاؤں کی طرف جائے گی نا اس کی، تو وہ پریشان نہیں ہوگا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حضرت جبرائیل مجھے لے کر آئے اور حرم کے اندر مجھے لٹایا اور لٹا کر میرا سینہ چاک کیا، سینہ مبارک کھولا، چاک کیا اور دل مبارک کو نکالا، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں آج جدید ٹیکنالوجی ہے، لوگوں کے آپریشن ہوتے ہیں، اور جس جگہ کا آپریشن کرنا ہے اس کو سن کر دیا، وہ آدمی خود دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر پہلے زمانے کے اندر لوگوں کو یہ بتایا جاتا نا کہ بھئی دل کھولا، سینہ کھولا گیا اور دل نکالا گیا، تو پہلے والے لوگ جو ہے نا اس کو کہتے یار یہ بڑے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیا بات ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ نے انبیاء کرام کو جتنی بھی معجزات عطا کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قیامت کو اس وقت تک قائم نہیں کریں گے جب تک ان معجزات کو لوگوں سے نہیں منوائیں گے۔ پہلے زمانے کے اندر دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے، جب کعبۃ اللہ کو بنایا نا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، میرے خلیل کعبۃ اللہ بن گیا، اب لوگوں میں اعلان کرو کہ لوگوں اللہ کا گھر بن گیا ہے، اب اس کا طواف کرو اور اس کا حج کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ میری آواز کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ ایک آدمی ویسے اعلان کرے، آواز لگائے، ایک آدمی کی آواز 1 میل تک 2 میل تک زیادہ زیادہ۔ تو پہلے زمانے کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، آپ اعلان کرو دنیا کے کونے کونے تک لوگوں تک آواز میں پہنچاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنانے کے بعد اعلان کیا لوگوں اللہ کا گھر بن گیا، اس کا حج کرو، طواف کرو اس کا۔ اللہ نے دنیا کے کونے کونے تک جہاں انسان رہ رہے تھے ان تک اللہ نے آواز پہنچائی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، اور جنہوں نے کہا لبیک حاضر ہیں ہم، تو اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں آنے کے بعد اللہ ان کو حج کی یا عمرے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے جس آدمی نے جتنی دفعہ کہا تھا لبیک لبیک لبیک، اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں اس کو بلاتے ہیں۔ تو بہرحال پہلے زمانے میں لوگوں کو یہ بات سمجھنا مشکل تھی کہ ایک آدمی کی آواز دنیا کے کونے کونے تک کیسے جا سکتی ہے۔ یہ معجزہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، آج اللہ نے دنیا سے منوایا ہے، ایک آدمی کی آواز دنیا کے کونے کونے تک جا سکتی ہے۔ ہم یہاں سے فون کرتے ہیں، ہماری آواز دنیا کے کونے تک جا سکتی ہے نہیں جا سکتی؟ پہنچ رہی ہے نا جی آواز۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معجزہ کہ سینہ مبارک کھولا گیا، دل نکالا گیا، اور آقا فرماتے کوئی تکلیف نہیں، مجھے محسوس ہی نہیں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آج کی دنیا کے اندر ہمیں یہ بھی دکھوا دیا ہے، آپریشن ہوتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جی بالکل کمپیوٹر آپریشن ہو رہا ہے، آدمی بالکل اپنے آپ کو صحیح دیکھ رہا ہوتا ہے۔
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ سینہ مبارک کھولا گیا، دل مبارک نکالا گیا، اور سونے کا ایک تھال تھا، پلیٹ سونے کی، اور آسمان سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کوئی چیز لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم کو لایا گیا، اور آب زمزم سے، زمزم والے پانی سے میرے دل کو دھویا گیا، اور آسمان سے کوئی چیز لائے تھے، وہ اس دل کے اندر بھر دی گئی، اور پھر واپس دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سینے، دل کو میری جگہ پہ رکھ دیا جہاں اس کی جگہ تھی، اور سینہ مبارک کو بالکل ٹھیک کر دیا گیا۔ تو یہ پہلا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار ہونے کے بعد پہلا واقعہ یہ پیش آیا۔ اب علماء کرام نے یہاں پہ مسئلہ لکھا ہے، دیکھو سونے کا تھال لائے تھے۔ سونا کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے۔ سونے کا استعمال، سونا چاندی، سونا وہ نیند والا نہیں، سونا چاندی یہ جو زیور ہے، سونے کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے، گناہ ہے۔ ہمارے بعض مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں سونے کی انگوٹھیاں پہن رہے ہوتے ہیں، جی کسی کی منگنی ہو گئی یا شادی ہو گئی تو سونے کی انگوٹھی، بھائی اللہ کے بندے حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ مرد کے لیے سونا استعمال کرنا گناہ ہے، حرام ہے۔ ہاں عورتوں کے لیے جائز ہے سونا استعمال کرنا، جتنا بھی چاہیں کر سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے سونا استعمال کرنا حرام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہ سونے کا تھال لایا گیا، یہ اس دنیا کا واقعہ نہیں، یہ آسمانوں سے لایا گیا، جنت سے لایا گیا۔ اور پھر علماء کرام نے لکھا ہے کہ آب زمزم سے دھویا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کائنات کے اندر سب سے عظیم اور سب سے افضل جو پانی ہے وہ زمزم کا پانی ہے۔ جنت کے پانی سے بھی افضل پانی ہے آب زمزم۔ کیوں؟ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو فرشتے سارا سامان جنت سے لائے تھے، کیا پانی نہیں لا سکتے تھے؟ پانی بھی تو لا سکتے تھے نا، لیکن پانی وہاں سے نہیں لائے جنت سے، بلکہ زمزم والا پانی سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو دھویا گیا۔ اور آب زمزم کیوں نہ افضل ہو؟ اللہ کے 3 رسولوں کا اثر ہے آب زمزم کے اندر۔ اللہ کے 3 رسولوں کا اثر ہے، 3 رسولوں کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں ماری تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ پہ آ کے پر مارا تھا، اور جب حج کیا تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آب زمزم کا پانی نکال کر کچھ تو پیا، اور جو باقی بچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ صحابہ سے فرمایا تم تو میری برکات حاصل کرتے رہتے ہو، میری امت کے لوگ جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھوٹے سے جو ہے نا شرف حاصل کرے۔ اللہ کے 3 رسولوں کا اثر ہے آب زمزم کے اندر۔ اس لیے آب زمزم ایسا پانی ہے، دنیا کے جس پانی کے اندر آپ اس کو ملا دو، اس سارے پانی کے اوپر آب زمزم کا اثر غالب آ جاتا ہے۔ باقی پانی جتنا بھی ہو اس کو رکھے تو پانی جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے، بدبو کر جاتا ہے۔ آب زمزم وہ واحد پانی ہے کبھی اس کے اندر بدبو نہیں ہوتی۔ تو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔